رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ عطا فرما رکھی ہے۔ رمضان کی بہت بڑی کمائی ہے۔ رمضان کی بہت بڑی کمائی ہے کہ اللہ ہمیں جینے کا مقصد عطا فرما دے۔ رمضان کی بہت بڑی کمائی ہے کہ ہماری زندگی کا رخ وہ ہو جائے جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اس کا رمضان کامیاب رہا، اس کا رمضان کا سیزن لگا، اس نے رمضان میں وہ لیا جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا رخ وہ ہو جائے جو اللہ نے بتایا ہے۔ نہ جانے اللہ نے اپنے کلام میں کتنی مرتبہ یہ حقیقت سمجھائی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اللہ یہ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے چند روزہ کھیل تماشا، اور کسی پر اس کی زندگی لگ جائے، صلاحیتیں لگ جائیں، جوانیاں لگ جائے، کتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلے تو ایک بکری کا بچہ مردہ پایا، اپنے ساتھیوں کو وہاں کھڑا کر لیا۔ آپ کے جو دل میں اپنے ساتھیوں کی تربیت کا جو درد تھا، اور جو آپ کے دل میں اپنے ساتھیوں کی تعلیم اور رہنمائی کی جو فکر تھی، اس کا ایک نقشہ ہے۔ مردہ بکری کا بچہ پایا، کہنے لگا کون ہے جو اسے 1 درہم میں خرید لے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مردہ ہے یہ، اسے ہم میں سے کوئی بھی 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، خدا کی قسم اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس مردے بچے سے بھی کم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت اتنی بھی کوئی نہیں۔ واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جیسے تم اسے حقارت کی نظر سے بے قیمت دیکھ رہے ہو، اللہ کے یہاں یہ ساری دنیا جو بڑی تمہیں خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس کے عہدے، اس کی منصب، اس کا اسٹیٹس، اس کی دولت، دوڑے جا رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت، اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس مردے بچے سے بھی زیادہ رہی۔ تو کچھ ان گھڑیوں سے اللہ ایسا مانگ لو، اللہ سے وہ مانگ لو کہ ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے، جینے کا مقصد صحیح ہو جائے، جینے کا مقصد صحیح ہو جائے، میری زندگی کے فیصلے کل کو سامنے رکھ کے ہونے لگ جائیں، میرے بچوں کی تربیت، میری غمی خوشی کے فیصلے، میرے کاروبار کمانے کے جتنے فیصلے کل کو سامنے رکھ کے ہونے لگ جائیں۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دنیا جس کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے، جس کی حقیقت اللہ کے رسول نے بتائی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے اللہ کے ہاں؟ لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا۔ اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، چاہتا تو کافروں کے گھر محلات سونے چاندی کے بنا دیتا، اس کی اللہ کے یہاں قیمت کوئی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے۔ ربی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اتنی بھی نہیں ہے
جتنی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، اتنی بھی ہوتی اللہ اپنے دشمنوں کو یہاں سے پانی پینے کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ میری زندگی اس پہ لگ جائے، میرے بچے اس پہ قربان ہو جائے، میری اولادیں اس پہ ذبح ہو جائے، میری زندگی کے شباب، زندگی کا قیمتی سرمایہ اس پہ صرف ہو جائے، نانا میرے عزیزو، دنیا صرف اتنی ہے کہ اس سے میری آخرت اچھی ہو جائے۔ یہ دنیا اللہ کا فضل ہے، یہ دنیا اللہ کا حسنہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کب تک؟ جب میرے جینے کا مقصد آخرت ہو، جب میرے جینے کی غرض آخرت ہو۔